دوستو ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب کر دیجئے اور 7 گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ 3 دن ہو چکے تھے، وقفے سے بارش ہو رہی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ بادل مزید گہرے ہوتے جا رہے تھے، جس سے لگ رہا تھا کہ اگلے کئی روز تک موسم کی صورتحال ایسی ہی رہے گی۔ ابھی چند گھنٹوں کا وقفہ آنے کے بعد ایک بار پھر گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی۔ مسلسل بارش اور دریا کے چھلکنے سے اطراف میں نچلے درجے کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ ایسے میں جاوید اپنے فارم ہاؤس کی دوسری منزل کے برآمدے میں چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں سے دور تک برستی ہوئی بارش اور کناروں سے چھلکتا ہوا دریا صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اس منظر کو خاموشی کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ جاوید جسم کا طاقتور نوجوان تھا۔ صاف رنگت کے ساتھ تلوار مار کا مونچھوں نے اس کی شخصیت کو جذب نظر بنا دیا تھا۔ وہ اس فارم ہاؤس کے گرد موجود زرعی زمینوں پر اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ کاشتکاری کرتا تھا۔ فارم ہاؤس کے سامنے دریا اور پچھلی طرف گھنا جنگل تھا جو میلوں رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس میں جانوروں سے لے کر خونی درندے تک موجود تھے۔ جنگل اور دریا کے درمیان ایک لمبی پٹی کی صورت میں ان کی کئی مربع زمین اراضی تھی۔ اس کا والد چودھری الیاس آج ہی بارش رکنے کے درمیانی وقفے میں بیٹوں اور جانوروں سمیت گھر منتقل ہو گیا تھا، جو چند میل دور ایک پہاڑی پر موجود گاؤں میں تھا۔ چودھری الیاس کے ذہن نے آسمان سے برسنے اور دریا سے عذاب کی صورت نکلنے والے پانی کے سیلابی ریلوں کی شکل اختیار کرنے کا وقت سے پہلے ادراک کر لیا تھا، اس لیے وہ گاؤں منتقل ہو گیا۔ فارم ہاؤس میں موجود ٹریکٹر کے علاوہ کئی قسم کی جدید مشینری موجود تھی۔ ان مشینوں کی حفاظت کے پیش نظر جاوید کو یہیں رہنے دیا گیا تھا، بلکہ فارم پر رہنے کی ضد خود بخود جاوید نے کی تھی، کیونکہ وہ کافی عرصے سے کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ جب وہ تنہا ہو تو اپنے دوست سائیں کریم کا بتایا ہوا چھلا مکمل کر کے اپنے ہمساتھ کو قابو کر سکے۔ اب قدرت نے اسے خراب موسم کی صورت میں ایسا موقع فراہم کر دیا تھا کہ کئی روز تک اس طرف کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا۔ ان کے گھر کے قریب سعید چراغ شاہ کا مزار تھا۔ اس مزار کا سائیں کریم جاوید کے بچپن کا لنگوٹیا تھا۔ جاوید ہر جمعرات کو مزار پر حاضری دینے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست سے بھی ملایا کرتا تھا۔ سائیں کریم سے درجنوں سچے جھوٹے غیر مخلوق کے قصے کہانیاں سن کر اس کی ایڈونچر پسند طبیعت اور تجسس نے اسے اپنا ہمساتھ قابو کرنے کی تحریک دی تھی، جس کے نتیجے میں وہ چھلا کرنے کے لیے کسی موقع کی تلاش میں تھا، اور آج وہ موقع اس کے پاس موجود تھا۔ قلعے کے دوران استعمال ہونے والی تمام ضروری چیزیں وہ کافی عرصے پہلے ہی اکٹھی کر چکا تھا۔ اس وقت بھی وہ چھلے کے تمام مراحل کو ذہن میں دہرا رہا تھا تاکہ کسی بھی غلطی کا امکان باقی نہ رہے۔ تمام تفصیلات دہرانے کے بعد وہ فیصلہ کن انداز میں اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ بہت وسیع تھا، کافی سامان ہونے کے باوجود خالی لگ رہا تھا۔ اس نے ایک طرف دیوار میں موجود الماری کھولی اور چھلے کے لیے جمع کیا ہوا سامان باہر نکال لیا۔ سب سے پہلے اس نے سامان میں موجود ایک چھڑی لی اور آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور چھڑی پر پھونکے مارنے کے بعد اس کا ایک سرا فرش پر رکھ کر دائرے کی صورت میں گھومنے لگا۔ چھڑی کے سرے پر چاک نما کوئی چیز بندھی تھی، جس کی وجہ سے فرش پر ایک گہرے سفید رنگ کا دائرہ نما ہو گیا۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد اس نے چھڑی ایک طرف رکھ دی اور دوسرے سامان کی طرف متوجہ ہو گیا، جو 2 عدد ڈبے اور کپڑے سے بنا ہوا پتلا تھا۔ اس نے ایک ڈبے کو کھولا تو وہ سندور سے بھرا ہوا تھا۔ مٹھی بھر سندور لے کر اس نے سفید دائرے کی لکیر پر ڈیری لگا دی اور پھر اس طرح مکمل دائرے پر مزید 6 ڈیریاں لگانے کے بعد دوسرا ڈبہ کھولا جو سوئیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر پڑھائی شروع کر دی۔ اس بار اس کی آواز بلند تھی، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بنگالی آواز میں کوئی منتر پڑھ رہا ہو۔ اسی دوران وہ سوئیاں اٹھا کر پتلے کے جسم میں لگانے لگا۔ سوئی کو پتلے میں لگانے سے پہلے وہ اس پر پھونک مار رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سارا پتلا سوئیوں سے بھر گیا۔
تو اس نے پتلے کو ایک سندور کی ڈیری پر رکھ دیا اور پھر ایک سوئی ہاتھ میں لے کر ہاتھ کو سر سے بلند کر لیا۔ وہ مسلسل ہذیانی انداز میں منتر پڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز جذبات کی شدت سے کانپنے لگی۔ پھر اس نے اچانک ہی اپنی گردن پر چٹکی بھر کر کھال کو آگے کی طرف کھینچا اور دوسرے ہاتھ میں موجود سوئی کو کھال کے آر پار کر دیا۔ اس عمل سے اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار ابھرے۔ گردن میں جس جگہ سوئی پروئی تھی وہاں سے چند قطرے خون کے نکل کر اس کے گریبان میں جذب ہو گئے۔ وہ منتر پڑھتے ہوئے دائرے میں داخل ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ پاؤں کو دائرے کے اندر رکھتا، اسی لمحے کسی نے فارم ہاؤس کے بیرونی گیٹ کو پاگلوں کی طرح اندھا دھند کھٹکھٹانا شروع کر دیا تو اس کا پاؤں وہیں ہوا میں معلق ہو گیا۔ اس کے ہونٹ جو کچھ دیر پہلے تیزی سے حرکت کر رہے تھے ایک دم ساکت ہو گئے۔ اس وقت کون آ گیا؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود کلامی کی، جبکہ چہرے پر بیزاری اور جنجلاہٹ کے آثار ابھر آئے تھے۔ دفع کرو، جو کوئی بھی ہوگا خود ہی واپس چلا جائے گا، تم اپنا چھلا مکمل کرو۔ اس کے ذہن میں خیال ابھرا، مگر پھر اس کا خیال اپنے بھائیوں کی طرف چلا گیا۔ اگر ان میں سے کوئی ہوا تو وہ کسی صورت واپس نہیں جائیں گے، بلکہ گیٹ نہ کھلنے پر تو وہ دیوار پھیلا کر اندر آ جائیں گے۔ اس صورت میں تو چھلے کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے دائرے کے اوپر ہوا میں معلق اپنا پاؤں واپس کھینچ لیا اور کونٹھی پر سے مفلر اتار کر گردن کے گرد لپیٹتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ اس دوران گیٹ مسلسل کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ بارش پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی، جبکہ بادلوں نے دن میں ہی رات کا سما باندھ دیا تھا۔ دوسری منزل کے برآمدے سے صحن اور گیٹ نظر تو آ رہا تھا، مگر گیٹ کی دوسری طرف کون تھا وہاں سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک طرف دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی چھتری اٹھا لی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے اسے سائیں کریم کی بتائی ہوئی احتیاطی باتیں یاد آنے لگی کہ جب چھلا کرنے لگو گے تو حمزاد تمہیں مختلف طریقوں سے روکنے کی کوشش کرے گا، خاص طور پر خوبصورت عورت کی شکل میں تمہیں بہکانے یا خونخوار شیر کی شکل میں تم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن تم ان سے خوفزدہ مت ہونا اور نہ ہی ان کی طرف توجہ کرنا۔ وہ صرف تمہارا چھلا خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب تم گردن میں سوئی پرو لو اور دائرے میں داخل ہو جاؤ تو پھر کسی بھی صورت چھلا پورا کیے بغیر باہر مت نکلنا، ورنہ تمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ سائیں کریم کی باتیں یاد آتے ہی اس کے قدم وہیں رک گئے۔ کہیں یہ حمزاد کی کوئی چال تو نہیں، اس کے دل میں خیال ابھرا، مگر اگلے ہی لمحے ذہن نے اس خیال کی تردید کر دی۔ ابھی تو میں دائرے میں داخل ہی نہیں ہوا تھا۔ اس دلیل برے جواب سے اس نے خود کو مطمئن کر لیا اور سیڑھیاں اتر کر صحن میں آ گیا۔ صحن میں پانی کا لیول اس کی پنڈلیوں تک پہنچ چکا تھا۔ فارم ہاؤس کی کرسی کافی اونچی رکھی گئی تھی۔ اس میں پانی داخل ہونے کا مطلب تھا کہ ارد گرد کے علاقے میں سیلاب آ چکا تھا۔ ابھی اس نے گیٹ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسے فارم کی اوپر والی منزل سے کسی عورت کے بیان کرنے کی آواز سنائی دی تو خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا یہ میرا وہم ہے؟ اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک بار پھر گیٹ زور سے کھڑکا۔ اس نے سر کو جھٹکتے ہوئے گیٹ کھولا تو حیرت اور خوف سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جو اس سے مدد طلب کر رہی تھی۔ یہ لڑکی ایک اسکول گروپ ٹرپ پہ اپنے استاذہ کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ طوفانی بارش کی وجہ سے یہ لوگ گھنے جنگل میں بری طرح پھنس چکے تھے۔ عالیہ جنگل میں گھومتے گھومتے راستہ بھٹک گئی۔ عالیہ اپنے گروپ سے الگ ہو چکی تھی۔ وہ راستہ تلاش کرتے کرتے بہت دور نکل آئی۔ طوفانی بارش بھی زوروں سے برس رہی تھی۔ اتنے میں عالیہ کی نظر دور ایک فارم ہاؤس پر پڑی۔ اب عالیہ نے فارم ہاؤس کی طرف دوڑ لگا دی۔ کچھ دیر بعد عالیہ فارم ہاؤس کے گیٹ تک پہنچ گئی۔ بے خیالی میں بھاگتے ہوئے عالیہ کو گرنے کی وجہ سے ٹانگ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے شدت سے درد محسوس ہو رہا تھا۔ عالیہ نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ نے جب دروازہ کھولا تو اپنے سامنے کھڑی ہوئی حور نما لڑکی کو دیکھ کر خوفزدہ ہونے کی حد تک پریشان ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں سائیں کریم کی باتیں گونجنے لگی کہ تمہارا حمزاد خوبصورت لڑکی کی شکل میں تمہیں بہکائے گا یا پھر شیر کی شکل میں تمہیں خوفزدہ کر کے چھلا رکوانے کی کوشش کرے گا۔ تو کیا میرا حمزاد مجھے بہکانے میں کامیاب ہو چکا ہے؟ اس کے اندر سے سوال اٹھا۔ ابھی
کچھ نہیں بگڑا، مجھے ابھی واپس جا کر دائرے میں داخل ہونا ہوگا، ایک بار میں دائرے میں داخل ہو گیا تو پھر یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اس نے خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹتے ہوئے سوچا، بھائی جان میری مدد کریں، جنگل میں میرے پیچھے شیر لگ گیا تھا، میں جان بچاتے ہوئے اس طرف آ نکلی ہوں۔ میرے والد صاحب اس ملک کے نامور شخص ہیں، جب انہیں معلوم ہوگا کہ آپ نے میری مدد کی ہے تو وہ آپ کو بہت سا نام دیں گے، پلیز میری ہیلپ کریں۔ عالیہ نے نیلے ہونٹوں سے مدد کی درخواست کی۔ شیر جوید کے منہ سے الفاظ ٹکڑوں کی صورت میں نکلے، وہ جنگل میں میرے پیچھے۔ اس سے پہلے کہ عالیہ بات مکمل کرتی، جوید الٹے پاؤں واپس بھاگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات سوار ہو گئی کہ سائیں کریم کی بتائی ہوئی دونوں باتیں سچ ثابت ہو گئی ہیں کہ اس کا ہمزاد لڑکی یا شیر کی شکل میں شلا مکمل کرنے سے روکے گا۔ اب لڑکی کی شکل میں اس کا ہمزاد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے حملہ کرنے سے پہلے مجھے واپس دائرے میں داخل ہونا ہے، ورنہ یہ مجھے جان سے مار دے گی۔ وہ ایک جمپ میں کئی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا واپس کمرے میں پہنچ گیا اور اندر سے کنڈی لگا لی، اور پھر دائرے میں داخل ہو کر اونچی آواز میں منتر پڑھنے لگا۔ عالیہ حیرت سے دیکھتی رہ گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ نوجوان اسے دیکھ کر بدحواس کیوں ہو گیا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اس نے گیٹ بند نہیں کیا تھا۔ اس نے ہمت کی اور اندر داخل ہو گئی۔ ایک طرف سیڑھیاں نظر آ رہی تھی، وہ بھی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچ گئی۔ یہاں ایک کمرے سے اسی نوجوان کی آواز آ رہی تھی، وہ کسی غیر زبان میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ عالیہ نے دروازے کے قریب پہنچ کر اسے مخاطب کیا، بھائی مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، میں بارش رکتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہو گئے ہیں؟ اندر سے کوئی جواب آنے کی بجائے جوید کی آواز مزید بلند ہو گئی۔ عالیہ عجیب سی کیفیت میں تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے سمجھائے کہ وہ کن حالات میں یہاں پہنچی ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتی، شیر کی جاندار دہاڑ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے، جبکہ بند دروازے کے پیچھے جوید کے منتر پڑھنے کی آواز ہاسیانی انداز اختیار کر گئی۔ عالیہ نے ڈرتے ہوئے ہمت کر کے نیچے جھانکا تو خوف کے مارے اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ صحن کے درمیان میں کھڑا شیر اپنی خون خوار آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عالیہ کو ہوش اس وقت آیا جب شیر دوڑتا ہوا سیڑھیوں کی طرف گیا۔ اس نے جلدی سے اطراف کا جائزہ لیا تو اسے برآمدے کے آخر میں ایک چھوٹے سے کمرے کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس میں داخل ہو گئی اور دروازے کو اندر سے لاک کر لیا۔ اس کی ٹانگ میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر میں کمرے کا جائزہ لے لیا۔ وہ کچن تھا جس میں کھانے پینے کی چیزیں کافی مقدار میں بڑی پڑی تھی۔ اس نے پچھلے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن اس وقت وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ وہ بغیر دیر کیے کھڑکی کی طرف بڑھ گئی اور باہر کا جائزہ لینے لگی۔ اسی لمحے شیر برآمدے میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ وہ کچن کی طرف بڑھ رہا تھا کہ برآمدے کے درمیان میں موجود کمرے سے آتی آواز سن کر وہیں رک گیا اور پھر دہاڑتے ہوئے اپنے جاندار پنجوں سے دروازے پر حملہ کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے دروازے کو چیر دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ باہر نکلا تو جوید اس کے مضبوط جبڑوں میں دبا ہوا آخری سانس لے رہا تھا۔ عالیہ سوائے خوف سے کانپنے اور بے بسی سے دیکھنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکی، جبکہ جوید کا ہمزاد شیر کی شکل میں اسے ساتھ لیے ہوئے جنگل میں غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب حواس بحال ہوئے تو وہ دوڑتے دوڑتے باہر نکلی اور ہمت کر کے اس کمرے میں چلی گئی جہاں کچھ دیر پہلے جوید چھلا کر رہا تھا۔ سفید دائرے میں پھیلا خون لوتھڑوں کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ کمرے میں موجود چیزیں دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جوید کن چکروں میں تھا۔ پھر اس کی نظر ایک طرف پڑے ہوئے سیل فون پر پڑی جو شیر کے حملے کے دوران جوید کی جیب سے گرا تھا۔ عالیہ نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ اس نے فون چیک کیا تو یہاں سگنل آ رہے تھے۔ سگنلز دیکھ کر اسے لگا کہ جیسے اس کا رابطہ ایک بار پھر زندگی سے ہو گیا تھا۔ اس طرح عالیہ کی جان اور عزت تو بچ گئی، لیکن جوید خود کو نہ بچا سکا۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب کر دیجیے، شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔